مکے میں ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندا، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آئی اور بولی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کی بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی اور بھنبھناہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کیوں نہ وہ قریب جا کر دیکھے تاکہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا ہوا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا۔ یہ اس کے اپنے لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور وہ مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ اسے بار بار یہ یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا محمد کو قتل کرنے کے لیے، کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، آپ ان کو ہمیں واپس کر دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار پہنا کر ڈالے تھے، اور اب اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایت کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہہ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین اصحاب رضی اللہ تعالیٰ جمیع بیٹھے تھے اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری کی بہت بڑی خبر تھی اور بہت بڑی کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر بن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا اور ان کی دلوں میں اترتی یہ آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں غیظ و غضب نظر آ رہا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کی چہرے کی سرخی بتا رہی تھی ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی ابو سفیان کو رحمت للعالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کی امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لمحہ رسالت مواب وہاں ہوئے اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی ہیں۔ ابو بکر اس کو فحافہ کی آنکھوں میں اس کے لٹنے کا افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزاداری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی ابن طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت اور رحمت کی خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کیوں ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔
عمر ابن خطاب ایک بار پھٹ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اس اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت فرمائیے اور میں اس دشمن ازلی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر ہی دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری ہو چکا تھا۔ بیٹھو عمر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھولی۔ بولا، ٹھیک ہے ابو سفیان، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو، صبح ہم مکے میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں جائے امن قرار دیتا ہوں، جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکے والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی تیر کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو سفیان کو گلے لگائے۔ مرحبا ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے، تم کو مبارک ہو، تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابو سفیان نے حیرت سے خطاب کو کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، یہ وہی تھا جس نے چند لمحے پہلے اس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اور وہی اس کو گلہ لگا کر اسے بھائی کہہ رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب گلے مل کر رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ رہتے تھے۔ ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ وحشت گرد ابو سفیان جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، ان کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، اور یہی دین اسلام کی شان ہے۔ اس تمام واقعے کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ حماس نے کل جن 2 خواتین کو رہا کیا ہے اور ان کے ساتھ جو اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس طرح اس بوڑھی خاتون نے رہا ہوتے وقت ان سے ہاتھ ملایا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں میں فتح مکہ کی روایات ابھی تک زندہ ہیں۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔